مجلس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ یوں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت قرآن مجید میں ہر صفحے پر نظر آئے گی۔ اللہ نے آپ کو مقام ہی ایسا عطا فرمایا ہے، عظمت ہی ایسی عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے شہر کی قسم اٹھائی ہے۔ حالانکہ دنیا میں ایک نہیں ہزاروں شہر ہیں، ایک نہیں ہزاروں ملک ہیں، پھر ہر ملک کا ایک اپنا مقام ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ اس بات سے ہم لگا سکتے ہیں کہ جس شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اس شہر کی اللہ رب العزت پھر قسمیں اٹھاتا ہے۔ یوں تو مکہ تو پہلے بھی مکہ تھا، مدینہ تو پہلے بھی مدینہ تھا، لیکن رب العالمین نے کبھی قسم نہیں اٹھائی۔ جب پیارے آقا امام الانبیاء فخر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قدم مکہ کے پہاڑوں پہ لگتے ہیں، پھر وہ مکہ عظمتوں کا مالک بن جاتا ہے، پھر اسی مکہ کی رب العالمین قسمیں اٹھاتا ہے۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جس شہر میں آپ کی ولادت، آپ کی آمد ہوئی، تو وہ شہر بھی عظمت والا، فضیلت والا بن گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں دوسری جگہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اپنے بندوں پر رب تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ بے شمار نعمتیں ہیں رب العالمین کے اپنے بندوں پر۔ اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھوں جیسی نعمت عطا فرمائی، بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ یہ تو انسان کو اس وقت اس نعمت کی قدر ہوتی ہے جب انسان نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، اس صحت کی قدر آدمی بیمار سے پوچھے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہاتھ پاؤں جیسی اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے، اس کی نعمت کی بھی قدر آدمی اس سے پوچھے جو لنگڑا ہے، جو معذور ہے، چل نہیں سکتا، تو پھر انسان کو قدر آتی ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی۔ یہ ساری نعمتیں رب العالمین نے عطا فرما کر بندے پر احسان نہیں فرمایا، احسان نہیں جتلایا، بندے کو کبھی بھی احسان نہیں جتلایا رب العالمین نے۔ لیکن جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت اس امت کو عطا فرمائی، پھر رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ یہ اہل ایمان پر بہت بڑا رب نے احسان فرمایا کہ اہل ایمان میں اللہ نے رسول کو مبعوث فرمایا۔ گویا کہ سب نعمتوں سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں اتنا عظیم نبی عطا فرمایا۔
اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت کو نہیں جتلایا کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں، میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو پھر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جن چیزوں کی قسمیں اٹھاتے ہیں، کئی جگہ سورج کی قسم والشمس وضحاہا، تو ان میں سے ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی بھی آپ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی دلیل ہے، فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کی قسم اٹھائے۔ باقی جتنی انبیاء آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی۔ یہ فضیلت اور مقام صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور دوسری جگہ تو رب العالمین کا بڑا عجیب انوکھا انداز ہے قسم اٹھانے کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوسری جگہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب تیرے رب کی قسم، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، یہ لوگ تو اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے، مومن نہیں بن سکتے جب تک آپ کے سارے فیصلوں کو، آپس کے اختلافات کو مٹا کر آپ کے سارے فیصلوں کو تسلیم نہ کر لیں، اس وقت تک یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اور یہ آیت بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر اور فضیلت پر دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی بیان فرمایا۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو قرآن کے ہر صفحے پر، ہر آیت میں آپ کی شان کو بیان کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کیسے بلند کیا اس کا اندازہ آپ یہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں جہاں تک رب العالمین کی خدائی کا تذکرہ ہوگا، وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی کا تذکرہ ہوگا۔ جہاں جہاں تک رب العالمین کے ذکر کا چرچا ہوگا، وہاں وہاں پر مصطفیٰ رحمت للعالمین کی مصطفائی کا بھی چرچا ہوگا۔ اب آپ کوئی آدمی اگر اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، دائرہ اسلام میں آنا چاہتا ہے، تو اسے کلمہ پڑھنا ہوگا، پھر اسلام میں داخلہ ہوگا، اور اس کے لیے جیسے وہ توحید کا اقرار کرے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لے گا دائرہ اسلام میں وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ رب العالمین کی توحید کا بھی اقرار کرنا ہے اور مصطفیٰ کی رحمت کا بھی ان کا اقرار کرنا ہے، پھر دائرہ اسلام معتبر ہو۔ اب اذانوں میں دیکھیں
جب مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، مؤذن یہ صدا لگاتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی معبود برحق ہے، اور اس کے ساتھ جب تک مؤذن یہ الفاظ نہیں دہرائے گا اس کی اذان مکمل نہیں ہوگی۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، جب تک مؤذن یہ الفاظ ادا نہیں کرے گا اس کی اذان مکمل نہیں ہوگی۔ یہ ہے ورفعنا لک ذکرک، جہاں رب العالمین کا تذکرہ ہوگا وہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ لازم ہوگا۔ اقامت میں آپ دیکھ لیں، جب تک اقامت کے اندر مؤذن رب العالمین کی وحدانیت کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو شامل نہیں کرے گا اقامت بھی مکمل نہیں ہوگی۔ نماز کو دیکھیں، نماز کے اندر جب انسان پڑھتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جس نماز کے اندر پیارے آقا پر درود نہ پڑھا جائے وہ نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ پوری کائنات میں جہاں آذان ہوگی، جہاں رب العالمین کا چرچا ہوگا وہیں مصطفیٰ کا بھی چرچا ہوگا۔ گویا کہ رب العالمین نے یہ فرما دیا کہ کائنات کے ذرے ذرے میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، اے مصطفیٰ جہاں میرا تذکرہ ہوگا اور میرے تذکرے کے ساتھ مصطفیٰ تیرا تذکرہ بھی ہوگا، جب تک تیرا تذکرہ مکمل نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے وہ نماز ہو یا اذان ہو وہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت عطا فرمائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دوسرے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو مخاطب کیا۔ آدم علیہ السلام کو جب مخاطب فرمایا تو اللہ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ، فرمایا اے آدم آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس سے بچ کے رہے، یہ ممنوع درخت ہے جنت میں۔ جب آدم علیہ السلام تو نام لے کر پکارا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ اسی طریقے سے دیگر انبیاء کو جب مخاطب فرمایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب مخاطب فرمایا تو فرمایا یا ابراہیم، نوح علیہ السلام کو مخاطب فرمایا تو نام لیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، بے شمار انبیاء کا نام لیا گیا قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن قربان جاؤ عظمت مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی باری آئی تو رب العالمین خود اپنے محبوب کا کتنا ادب سے نام لیتے ہیں۔ کئی فرماتے ہیں یا ایھا النبی، آپ کی اوصاف صفاتی نام سے پکارا جا رہا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اور کئی فرمایا یا ایھا
اسی طریقے سے عالم ارواح میں جب رب العالمین نے جلسہ فرمایا، اجلاس منعقد فرمایا، اور اس اجلاس میں وہ اجلاس بھی کتنا عظیم اجلاس ہوگا جس کی صدارت، جس کے بڑے خود رب العالمین ہو، صدارت خود رب العالمین فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب۔ اب اس اجلاس کی شرائط کیا ہے کہ اس اجلاس میں وہ آ سکتا ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہو کہ وہ نبی ہے، غیر نبی اس اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتا، اتنا بڑا اجلاس ہے۔ تو اللہ نے سارے انبیاء کی ارواح کو جمع فرمایا، اور خطاب اور بیان بھی رب العالمین نے خود فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم۔ اس آیت میں یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سارے انبیاء سے یہ وعدہ لے رہے ہیں کہ مجھ سے یہ وعدہ کرو، میں تمہیں کتاب دوں گا، تم جا کر اپنے علاقے میں، دنیا میں جا کر میری توحید کا ڈنکا بجاؤ گے، لیکن اس کے ساتھ اگر آخری نبی کا زمانہ تم پالو تو آخری نبی پر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم نے ایمان بھی لانا ہوگا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور مدد بھی کرنی ہوگی۔ اب رب العالمین کے علم میں یہ بات ہے کہ انہوں نے میرے نبی کا زمانہ نہیں پانا، انہوں نے بہت پہلے دنیا سے چلے جانا ہے، پھر بھی رب العالمین اپنے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے نبی کی عظمت اور برتری کو ظاہر فرمانا تھا۔ اور اگر جتنے انبیاء ہیں اگر زندہ ہوتے بھی تو یہ سارے انبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان بھی لاتے، اور آخری کتاب قرآن پر بھی ایمان لاتے، تب ان کی نبوت بھی اور رسول بھی ہونا قابل اعتبار ہوتا۔ چونکہ اسلام نے تو ہمارے جو عقائد ہیں، ایمان میں یہ بات شامل ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، کہ جتنی اللہ نے آسمانی کتابیں اتاری ہیں ساری کی ساری سچی ہیں، برحق ہے، وملائکتہ، جتنے فرشتے ہیں سارے برحق اور سچ ہیں، وکتبہ ورسلہ، جتنے اللہ نے رسول بھیجے ہیں، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوں بعد میں تو کوئی نہیں، تو سارے کے سارے سچے ہیں، ایمان ان پر لانا پڑے گا، انہیں سچا مانتے ہیں تب ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ تو اس اجلاس میں اللہ نے سارے انبیاء سے یہ وعدہ لیا کہ وعدہ کرو اگر تم ان کا زمانہ پالو تو تم نے ان کے پر ایمان بھی لانا ہوگا اور اس کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ سب نے اقرار کیا کہ بے شک اللہ ہم مانتے ہیں، اگر زمانہ پالیں گے، اگر نبی کو ہم دیکھ لیں گے ان کے زمانے میں تو ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے، گواہی بھی دیں گے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب دیکھیں ہر چیز کی انتہا بھی ہے، ابتدا، جس چیز کی ابتدا ہوتی ہے اس کی انتہا بھی لازمی ہے، ابتدا کے ساتھ انتہا بھی لازمی ہے۔ ہاں ایک ہستی ہے پوری کائنات میں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، پوری کائنات میں ایک ہی ہستی ہے، وہ رب العالمین کی ہستی جو ابتدا سے پاک انتہا سے پاک، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اول اور ابتدا انتہا سے پاک، تمام عیوب سے مبرہ پاک ذات صرف رب العالمین کی۔ تو جس چیز کی ابتدا انتہا بھی لازمی ہوتی ہے، انبیاء علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ابتدا فرمائی، پہلے نبی آدم علیہ السلام، اب انتہا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی، نبوت کا صحرا
بھی آخری اور نبی بھی آخری، اس کی بلا امت بعدی ولا نبی بعدی ولا کتاب بعدی۔ آپ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی کتاب نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی اب نئی امت نے نہیں آنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا تاج سجنا، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی علامت ہے، عظمت کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے جتنے انبیاء آئے ہیں، اللہ نے کسی نبی کو معراج کرایا تو چوری کے نیچے اسے آنا پڑا، کسی کو معراج کرایا تو اسے کشتی پہ سوار ہو کر جانا پڑا، کسی کو معراج کروایا تو فرمایا آپ نے کوہ طور پر آنا ہوگا تب تجھے معراج نصیب ہوگی۔ قربان جاؤں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب آپ کو معراج کروایا گیا آپ کو کسی جگہ پر پابند نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اب اس سفر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جنت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھلائی، اور دیگر مناظر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائے، اور پھر جو قرب آپ کو نصیب ہوا، شرف نصیب ہوا اللہ کا دیدار، اللہ سے ہم کلامی، یہ باقی کسی نبی کو نصیب نہیں ہوا۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے، خصوصی عظمت ہے۔ پھر دوسری جگہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ فرمایا اے ایمان والو، جب نبی جا رہے ہو اور تمہیں چاہیے، ادب یہ ہے کہ نبی آگے ہو امتی پیچھے ہو۔ اسی طریقے سے لا تقدموا بین یدی اللہ، ایک عالم کی مثال امت میں ایسے ہی ہوتی ہے جیسے نبی اپنی امت میں، تو عالم کی بھی فضیلت اس طرح ہے، جب عالم اور ایک غیر عالم چل رہا ہو تو غیر عالم کو چاہیے کہ عالم کے آگے نہ چلے، پیچھے چلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو تم اپنے نبی سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو، جب نبی سے گفتگو کرو، ہم کلامی کرو، بات کرو تو آہستہ آواز سے۔ اس سے یہ ادب پتہ چلتا ہے، اور صحابہ نے ادب کر کے دکھایا۔ بھائی ہم لوگ تو قرآن سنتے ہیں، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، قرآن پہلے تو پڑھتے نہیں، سالوں سال الماری میں رکھے مٹی، پھر اٹھا کر مسجد میں جمع کرا دیتے ہیں۔ یہ قرآن کے ساتھ بڑا عظیم ظلم ہے۔ صحابہ قرآن کو پڑھتے تھے، زندگی کے ہر شعبے میں شامل رکھتے تھے، قرآن کو امام بنا کر چلتے تھے۔ تو صحابہ نے عمل کر کے دکھایا زندگی میں، اور صحابہ نے پھر کیسا ادب کیا اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، ایمان والو نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچا مت کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال سارے برباد کر دیے جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں علم بھی نہ ہو، شعور بھی نہ ہو۔ جب نبی کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے کو منع کیا گیا تو پھر صحابہ بس اوقات اتنا آہستہ بات کرتے تھے کہ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا کہہ رہے ہو، دوبارہ کہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہم بھی جب اپنے انبیاء کے وارثوں کے سامنے بات کریں، اپنے استاد یا اپنے امام کے سامنے، تو اونچی آواز سے نہیں، آہستہ آواز سے، یہ بھی بے ادبی۔ اور علم سیکھنے کے لیے جب صحابہ آتے تھے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو یہ اللہ نے ادب سکھایا کہ جب تک نبی گھر سے نہ نکلے تو دروازہ نہیں کھٹکانا، کھڑے رہو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى
تخرج الیہم لکان خیرا لہم۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں، وہ حضرت ابی بن کعب کے پاس علم سیکھنے، بات کو میں سمیٹ رہا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، علم سیکھنے آ رہے ابی بن کعب کے پاس۔ وہ بھی اس طرح فرماتے تھے، جب آتے تھے عبداللہ بن عباس آ کر گیٹ پہ کھڑے ہو جاتے تھے، تو ایک دفعہ باہر نکلے، ابی بن کعب نے پوچھا آپ گیٹ کھٹکا لیتے، آپ کھڑے رہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہے کہ جب ہمیں یہ حکم ہے کہ نبی کے پاس جاؤ تو کھڑے رہو، گیٹ نہیں کھٹکاؤ کہ تکلیف نہ ہو، جب خود نکلے تو پھر علم سیکھ لو۔ تو اس لیے امت کو بھی یہ تعلیم ہے کہ جب اپنے بڑوں کے پاس جاؤ تو گیٹ نہیں کھٹکاؤ، کھڑے رہو، جب وہ نکلیں گے تب سیکھو۔ اگرچہ میں حضور کا رشتہ دار ہوں، لیکن پھر بھی ادب تو میں نے بھی کرنا ہے، میرے لیے بھی لازم ہے، اور امت کو بھی یہ تعلیم دی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا کیا حال تھا؟ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت نفل کی نیت باندھی۔ پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ شروع فرمائی۔ یہ تو عام ہے کہ ہر نماز میں، ہر عبادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتی تھی۔ سورۃ البقرہ 2.5 پاروں کی سورت ہے، ایک رکعت میں پوری، اور پھر اس کے بعد جب رکوع فرمایا، اتنا لمبا رکوع جتنی دیر میں قیام تھا سورۃ البقرہ پڑھی۔ دوسری رکعت میں اتنا ہی لمبا قیام بھی، رکوع بھی، سجدہ بھی اتنا لمبا، اور جب سجدے میں حضور ہوتے تھے تو دیکھنے والے کو یہ شبہ ہوتا تھا کہ کہیں حضور کا انتقال تو نہیں ہو گیا۔ دوسری رکعت میں سورۃ آل عمران پڑھی، یہ بھی بڑی سورت ہے۔ اس کے بعد سورۃ النساء تیسری رکعت میں، چوتھی میں سورۃ المائدہ۔ تقریباً 6 سے 7 پارے بنتے ہیں 4 نفل میں، جتنا لمبا قیام، اتنا لمبا رکوع بھی، اتنا لمبا سجدہ بھی۔ اور پھر امت کو کیا تعلیم دی؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ حالانکہ حضور تو بخشے بخشائے ہیں، پھر بھی اللہ نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم، آپ بخشے بخشائے گناہوں سے پاک معصوم ہے، پھر بھی اگر کوئی خطا ہے تو آپ کی خطا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے معاف کر دی ہے۔ اور پھر بھی کیا فرماتے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب نعمتوں کی شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم ملتی ہے کہ عبادت میں ہم بھی اضافہ کریں، ہر چیز میں ہم بھی اپنی عبادات کو بڑھائیں، ہر چیز کو بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔